أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جس کو تو درود شریف آتا ہے اس نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، جس کو نہیں آتا اس کو اجازت ہے خاموش ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام يا شفيع بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار گاوے وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین عزیز وقار، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سعادت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ ہمارے احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے رمضان بھی دکھایا اور رمضان کی بہاریں سمیٹنا بھی دکھایا، اور پھر اس کے بعد قرآن سننا اور قرآن سنانے کی توفیق بھی عطا فرمائی. میں آپ لوگوں کے جانتے ہیں کہ گلا میرا نہیں اس قدر. علامہ صاحب بھی آ چکے ہوئے ہیں، آپ نے علامہ صاحب کا ہی بیان سننا ہے. چند ایک گزارشات میں مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ نے بھی کرنی ہے. گلے کی حالت آپ کے سامنے ہے اور آپ کی تھکاوٹ جو ہے وہ میرے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ مجمع ہوتا ہے نا، جو مجمع وہ خطیب کو لے کر چل پڑتا ہے. کیوں جی قبلہ؟ مجمع اکثر خطیب کو لے کر چل پڑتا ہے. اگر خطیب کی طبیعت نہ بھی ٹھیک ہو، لیکن یہاں پر جو مجمع نظر آ رہا ہے کیفیت، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہہ رہے خطیب صاحب تجھے کی کرنے لگے ہو، دعا کراؤ، لنگر کراؤ، جیسی کار چاہیے. اگر تو یارا یہ بات ہے تو بھی ہم لوگ دعا کرواتے ہیں، نہیں لے کر چلتے ہیں، کیونکہ مجبوری تو نہیں ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہم کسی کو مجبوری دین نہیں سکھائیں گے، نہ ہمیں کسی کی مجبوری ہے کہ ہم آپ کو زبردستی دین پڑھائیں یا سکھائیں، اور آپ کو تو ویسے نہیں مجبوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. چند گزارشات میں نے کری، علامہ صاحب موجود ہیں، ان کا ہم بیان سنیں گے. ایک شاعر نے نا بڑا کمال شعر لکھا تھا کہ علامہ صاحب کے آمد سے پہلے، بیان سے پہلے تھا کہ آپ یہاں کچھ ذوق بنے علامہ صاحب کا بیان سنا. تو شاعر کہتا ہے کہ حال دل کس کو سنائے، آپ کے بولے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے
کلام کے قرآن ہی جو ہے نا میں نے اپنا ختم کر دینا تاکہ آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو. آگے شاعر کہتا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. اب کچھ لوگ جب یہ شعر سنیں گے وہ کہیں گے یار پہچان تو یہ نہیں ہونی چاہیے. پہچان تو ہونی چاہیے جی ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں. آج کل ایک نظریہ چل چکا ہے, ایک نعرہ چل چکا ہے, کیا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. تو دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی ہم دے دیے ہیں. حضور کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون سے صحابی؟ سارے نے جواب دینا, کون سے صحابی؟ ہاں, آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا ایک دیہاتی آیا, آ کر عرض کرتا ہے کہ متی الساعہ, حضور قیامت کب آئے گی؟ کیا کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی, یہ بتا تمہیں تیاری کیا کی ہوئی ہے. اب اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا یا آج کے کوئی مولوی ہوتا, اس نے کہہ دینا کہ حضور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, حضور آپ کے ساتھ جہاد پہ جا رہے ہیں, حضور آپ کی معیت میں ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہیں, تو کیا یہ تیاری کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب صحابی نے کیا کہا؟ صحابی کہنے لگے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. صحابی کہتے ہیں حضور نمازیں پڑھی ہیں, نمازوں پہ مان کوئی نہیں. حضور روزے رکھے ہیں, روزوں پہ مان کوئی نہیں. حضور زکوٰۃ بھی دی ہے, صدقات بھی دی ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, مان کوئی نہیں. تو صحابی حضور نے جب پوچھا تیاری کا ہے, کہا حضور آپ سے محبت ہے. معیار کیا رکھا ہے صحابی نے کہ حضور آپ سے محبت ہے اور کچھ نہیں پتا. قربان جاؤں حضور کی بھی کرم نوازی پر. حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے نا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا, فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ حضور ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں, ابو بکر سے بھی کرتے ہیں اور عمر فاروق سے بھی محبت کرتے ہیں, اور کل قیامت والے دن ہم ان سب کے ساتھ ہوں گے. اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے, مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے. اب دوسرے جملے کی دلیل لے لیجیے. اصل میں ہمارے جو عقائد ہے نا, عقائد یہی ہم آپ کو پہلے دن سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اپنے عقائد پہ پختہ رہنا ہے, کیونکہ عقائد جو ہوتے ہیں نا وہ سپیریئر ہے, کسی کی ذات سپیریئر نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے وہ حضور کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے صحابہ کو مانا تو حضور کی وجہ سے مانا, اہل بیت کو مانا تو حضور کی وجہ سے مانا. اس کے علاوہ نہ ہم نے کبھی اگر حتیٰ کہ آج اگر ہم نے کسی پیر یا مولوی کو بھی مانا تو حضور کی وجہ سے مانا. اگر وہ پیر یا مولوی حضور کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے تو کلمہ ہم نے پیر کا یا مولوی کا نہیں پڑھا, کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا. ہم نے اس پیر کو چھوڑ دینا, ہم نے کہنا پیر تیری اوقات نہیں ہے, اگر ساری بات ہے تو وہ حضور کی ہے. بس معیار جو ہے, وہ مرکز جو ہے, جو منبع جو ہے
وہ ہمارے آقا مولا کی ذات ہے۔ اب جو دوسرا شعر ہے کہ غم مجھے کیوں کر ستائے حضور آپ کے ہوتے ہوئے۔ اب حضرت نا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت سفینہ۔ سفینہ نا ویسے کہتے ہیں کشتی کو، کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کا اصل نام نہیں ہے، آپ کا اصل نام کچھ اور ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں جہاں پر بھی آپ کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر لفظ دکھاتا ہے کہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیوں لفظ آ رہا ہے؟ کیونکہ حضور نے ایک مرتبہ غزوے میں جا رہے تھے حضور جہاد پہ، تو صحابہ کرام نے اپنا اپنا سامان اٹھا لیا، تو بعد میں کچھ واقعی سامان بچ گیا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان اکٹھا کیا اور ایک ساتھ اٹھا کر چل پڑے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ میرا غلام اتنا زیادہ سامان اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ انت سفینہ، تو کشتی ہے کہ اتنا زیادہ سامان لے کر آ رہا ہے۔ تو پھر جب بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا اصل نام کیا ہے، کہتے مجھے اصل نام یاد نہیں، حضور نے میرا نام سفینہ رکھا تو میرا نام سفینہ ہے۔ یہ ہے یار میں یاد ہوں۔ اب جو میں کہنے لگا تھا کہ غم مجھے کیوں کر ستائے حضور آپ کے ہوتے ہوئے۔ اسی طرح نا آپ جہاد پہ جا رہے تھے، سفر پر چلتے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ سامان اٹھایا ہوتا تھا تو رفتار کم ہو جایا کرتی تھی، تو آپ لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ تو جب آپ چل رہے تھے چلتے سامنے ایک شیر آ گیا۔ کون آیا جی؟ سرکس کا نہیں، جنگل کا۔ سرکس کا تو پھر سبحان اللہ ہے نا جی، جنگل کا شیر سامنے آ گیا، اور آیا بھی جس کے سامنے آیا صحابی کے سامنے آیا۔ اور اب جب جنگل کا شیر سامنے آیا ہو، میرے جب آپ کے جیسا بندہ ہوتا تو اس نے کہنا تھا تمہیں میرا پتہ میں کون ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں این دیتے میں ہوں۔ اس وقت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی وہ اس شاعر کے شعر میں ہے کہ میں غلام مصطفیٰ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں حضور کے در پر، اور آپ لوگ انہیں بستامی روڈ سے نہیں نکلنا چاہ رہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ حضور کے در کے اوپر ہم لوگ جائیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے بستامی روڈ پہ ہی رکھے۔ وہ غلامی مصطفیٰ کا عہد تو توڑو یار، ساری بات ہی یہی ہے، صحابی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ صحابی نے جب اس شیر کو دیکھ لیا نا تو یہ ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو آپ لوگوں نے آگے سے کیا کہا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کرنا کہ بھائی میں بڑا بڑا نمازی ہوں، میں بڑا بڑا متقی ہوں، میرے تو بڑا کوئی بڑا پرہیزگار ہی کوئی نہیں، بلکہ صحابی نے اس کے سامنے کہا کہ انا مولا رسول اللہ، اے شیر ذرا دھیان سے آئی، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ دیکھا جائے تو سرکس کا شیر نہ ہو، جنگل کا شیر ہو، اور آپ ہی کھانے کے لیے رہا ہو، صحابی نے کس عقیدے سے کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کہ وہ شیر بھی جانتا ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ اگر وہ نہ جانتا ہوتا اور صحابی کا عقیدہ نہ ہوتا تو صحابی اس کو کیوں کر کہتے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ صحابی کا عقیدہ ہے کہ ہر شے جانتی ہے امام الانبیاء کا مقام کیا ہے۔ وہ صحابہ ہوں، وہ درخت ہوں، یا وہ جنگلوں کے شیر ہوں، وہ جانتے ہیں حضور کا مقام کیا ہے۔ اب اگلے حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، کہتے ہیں جب آپ نے فرمایا نا کہ انا مولا رسول اللہ، تو آگے سے شیر نے یہ نہیں کہا منو کی پتہ اور تو کدھر نہ لے رہے ہیں۔ شیر کہتا ہے کہ آگے سے حدیث کے الفاظ ہے کہ شیر نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ آپ کے قدموں میں آ کر اس نے سر ایسے جھکا لیا تھا کہ جن کا نام آپ نے لیا ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہیں۔ تاجدارِ ختم نبوت، تاجدارِ ختم نبوت۔ اچھا وہ شیر جو تھا
تعالیٰ کے قدموں میں آ کر سر جھکا لیتا ہے، کہتا ہے کہ جن کا نام آپ لے رہے ہیں ان کی شانیں تو ہم بھی جانتے ہیں۔ وہ کس مدرسے سے یاد پڑھ کے آیا تھا؟ شیر نے تو کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، اور آج کچھ لوگ مدرسے میں پڑھنے کے بعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد بھی حضور کے ساتھ پہ تقریریں کرتے۔ اور یار ان مسلمانوں سے، ان کلمہ گو سے، ان امتیوں سے ہزار درجے شیر بہتر ہے جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا لیکن حضور کے مقام کو وہ جانتا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ جب حضرت سفینہ کے سامنے اس نے سر جھکا لیا، آپ نے کہا کہ میں صحابہ کے لشکر سے پیچھے رہ گیا ہوں، اب تو نے میری رہنمائی کرنی ہے کہ حضور کا غلاموں کا لشکر کہاں پہ گیا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیر جو ہے نا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا، یہاں تک کہ آپ کو لشکر تک پہنچا کر آیا۔ اور حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ جب میں چل پڑا، چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح پیچھے شیر کر گیا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہ اسی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں جا کر میری شکایت نہیں لگانی ہے، اس بارگاہ میں جا کر میری شکایت نہیں لگانی ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، مجھے کہ اگر آج ہماری شکلیں سلامت ہیں، اگر آج ہمارے اجسام سلامت ہیں تو یا رسول اللہ یہ فقط آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اے حبیب آپ ان میں ہوں اور پھر ہم ان کو سزائیں دیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر اعلیٰ حضرت کا بھی قلم چل پڑا، کہنے لگے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کس نام سے؟ اے مولوی جرا جگہ لگے ہوئے نے بھائی میں بڑا تجد گزار آتے، میں بڑا بڑا نمازی آتے، میں بڑا متقی آتا نظام چاہ جائے۔ نہیں نہیں، اعلیٰ تو فرمانے لگے خیمہ افلاک کا استادہ حضور آپ کے نام سے ہے۔ حضور آپ اگر جلوہ گر ہیں تو یہ سب کچھ سلامت ہے، اگر آپ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ اس لیے شاعر نے بھی کہا کہ کہہ رہا ہے آپ کا لب النبی آپ سے کیوں میں دوں سزائیں آپ کے ختم ہے۔ ہم لوگوں نے ویسے مجھے یہ کہتے ہوئے بھی نا درد محسوس ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے، کہ میں نے تاریخ کے اوراقوں کو پلٹا کہ مجھے کوئی ایک روایت ایسی ملے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یا حضرت عثمان غنی کے دور میں یا مولا علی کے دور میں یا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں یا حضور کی ظاہری حیات میں کوئی ایک ایسی چیز مل جائے جس میں مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہو اور حضور فرمائے کہ چلو تم دعا کرو، کہ بلا ایک حدیث بھی نہیں ملی۔ اگر کوئی ہمیں ڈھونڈ کر لا دے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ہم ویسے نہیں ہے کہ نہ مانیں۔ اگر کوئی لا کر دکھا دے کہ حضور نے کہا کہ وہ ظلم ہو بھی رہا ہے کوئی بات نہیں، دعائیں کرو۔ آج جو حالات چل رہے ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ آج ہم اسرائیلی پروڈکٹ کو جو ہے نا بائی کاٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔
یار وہ دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو کٹوا رہے ہیں لیکن مسجدوں میں آ رہے ہیں، وہ کٹواتے جا رہے ہیں اپنے آپ کو لیکن مسجدوں کو نہیں چھوڑے۔ اور آج ہم لوگ صحیح سلامت ہو کر 20 قسم کی نعمتیں کھانے کے بعد بھی مسجدوں میں نہیں آ رہے، کیسے مسلمان ہم لوگ رہ گئے ہیں؟ سوچنے کی تو بات ہے نا۔ اگر دعاؤں سے کام ہو سکتا ہوتا تو فلسطین پہلی دفعہ جو تھا نا آزاد ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، اور یہاں پر جنگ کرنے کے لیے آنے والے سارے صحابہ تھے یا تابعین تھے، یہ دو گروہ تھے جو ادھر آئے تھے فلسطین والی سائڈ پہ۔ اگر دعاؤں سے کام بنتا تو میرے خیال سے ان کی پتیسہ دعائیں ہمارے سے تو بہت ہی اوپر ہے، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ دعاؤں کی نہیں ہے، لیکن ہم بزدل ہو چکے ہوئے ہیں، کمزور ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ تم پر ساری قومیں جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور اس ٹائم ہماری تعداد ختم ہو چکی ہوگی۔ کیونکہ صحابی کے ذہن میں سوال آیا، حضور اسی 313 سے بدر کے دروازے جا کے کھڑکا دیتے تھے، حضور ہم تعداد میں کم تھے، احد بھی سجا دیا تھا، حضور تعداد میں کم تھے، تبوک بھی سجا دیا، ہر جنگ کو سجا دیا، غزوہ بنو مصطلق کو بھی سجا دیا، غزوہ حنین کو بھی سجا دیا، حضور فتح مکہ بھی ہم لوگوں نے کیا ہے، تو کیا اس وقت ہماری تعداد کوئی نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا تعداد تو تم لوگوں کی بہت زیادہ ہوگی لیکن تم مداہنت کا شکار ہو چکے ہو۔ صحابی نے عرض کی حضور مداہنت سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا جو ہے وہ محبوب ہوگی اور موت کو تم ناپسندیدہ سمجھ رہے ہو۔ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری مثال سمندر پر جھاگ جو اوپر ہوتی ہے اس کی طرح ہو جائے گی، اس کی وقت کوئی نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھیں نا 57 اسلامی ممالک بھی ہوں، 1.5 ارب مسلمان ہوں، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو، اور ہم خان ہیں تاج کے غلام ہو، اور ہمیں سے غرض کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر وہ ہمارے غزہ کے لوگ مار بھی رہے ہیں لیکن میں نے تو کوکو کولا تھا، میرا مزاج ہے، میں کوکو کولا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے لوگ بائک آؤٹ کرنے کے لیے یار تیار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اگر وہ مر بھی رہے ہیں تو مرتے رہے، میں نے تو وہ لیز بھی کھانی ہے، وہ میں نے سرف ایکسل سے اپنے کپڑے بھی دھونے ہیں، ایریل سے کپڑے بھی میں نے اپنے دھونے ہیں، میں نے ان کے جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں وہ تو میں نے کھانی ہے، کیوں؟ میرا اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ تو آج کل جو ہم سنتے تھے نا کہ مولا حسین جب کربلا میں آئے، یار وہ کوفی کیسے خاموش رہ سکتے ہیں کہ ایک طرف امام حسین ہوں، وہ کہہ بھی رہے ہوں کہ ہم عدم حق کو بلند کر رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ خاموش بیٹھے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر اس کی آج مثال دیکھنی ہو نا تو اپنے آپ کو دیکھ لیجئے گا کہ وہ حق کا عدم بلند کر رہے ہیں اور ہم خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے چلے ہم وہاں پر جا تو نہیں سکتے ہیں لیکن ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کا اچھے طریقے سے بائی کال کرنا ہے۔ آواز اس حساب سے نہیں آئی جس حساب سے بچنا بیٹھا ہوگا، انشاءاللہ ہم لوگوں نے ہر چیز کا بائی کال کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی آگاہی دینی ہے۔ یار صدیوں بعد گناہگار ضرور ہے لیکن ہم نے حضور کے ساتھ غداری کوئی نہیں کرنی ہے۔ تو آج جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور کے ساتھ عشق و وفا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے عشق و وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری آپ کو نعرہ بلند کرنا ہے تاکہ علامہ صاحب آئے اور آپ ان کا بیان سن سکے۔ نعرہ تکبیر۔